ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو ہیلو، ہاں مولانا صدام صاحب۔ ہاں بول صاحب، حضرت آپ کا کال آیا تھا، کیا بات ہے؟ کب آیا تھا؟ پتہ نہیں، ابھی میں دیکھا تو مسڈ کال آیا ہوا تھا۔ کس وقت؟ ابھی میں دیکھا، پتہ نہیں آیا تھا کب، لیکن دیکھا تو ابھی میں دیکھا۔ تو ادھر سے آگے کال آیا ہوگا نا؟ اور سنائیے، ہاں سب ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں اور کیا چل رہا ہے؟ بس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں بس ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں؟ کہاں پہ؟ مسجد میں۔ مسجد میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں حضرت میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ شاید میں پہلے فون لگایا تھا، آپ ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو ہاں، مسجدوں میں جو یہ مستورات کی جماعت لے کر کے جاتی ہیں تبلیغ کے نام پر، تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ ہے کہ مستورات کو جماعت میں نہ لے کے جاوے، اور یہ میرے طرف سے بھی مطلب فتویٰ ہے کہ مستورات کو جماعت میں بالکل نہ لے کے جاوے۔ جی اور جو اگر سن لو میرے بات کو، جی جی اور اگر جو لے کے جا رہا ہے تو وہ ایک نمبر حرام خور مدعی انسان ہے، چلیے وہ ماشاء اسلام کو نام کو بدنام کر رہا ہے۔ جی جی جی، صحیح بات ہے نا آپ حضرت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مطلب ایک بوڑھی مائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب یہ میں جہاد میں جاتی تھی، وہ محبت ہونے کی وجہ سے کہ تلوار تیر کمان صحابہ کو اٹھا کر کے دیتی تھی، جی تو ان کی بات الگ ہے۔ جی، مطلب تبلیغی جماعت والے لوگ اس کا یہ مطلب یہ دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب اسی کا مثال دیتے ہیں، اسی حدیث کا؟ ہاں جو بھی ہو، حالانکہ ہم تبلیغی جماعت کو مانتے ہیں، بات سمجھے نا میرا بھائی، جی جی لیکن ہم وہ تبلیغی جماعت کو مانتے ہیں جو صحابہ کی طرح، جو صحابہ نے کام کیا ہے۔ جی ان لوگوں کا مدعی انسان لوگ کو ہم نہیں مانتے۔ جی جی، چلے بات خیر سمجھے حضرت، چلے تو آپ کی جماعت میں کون ہے جنہوں نے صحابہ کے طریقے پر تبلیغ کیا ہے؟ علماء دیوبند ہے۔ کیسے تبلیغ کیا ہے حضرت، ذرا بتائیں۔ بالکل، اللہ کے رسول کیا تبلیغ نہیں کیا انہوں نے؟ الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیے ہیں، تو صحابہ پھر اکرام تبلیغ کیے ہیں، لیکن وہ تو مشرکین کے پاس جاتے تھے، تبلیغ دعوت ان کو دیتے تھے، دین کی دعوت تو مشرکین کو دیتے تھے۔ اور مسلمانوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تھے تو کیا یہ تبلیغ نہیں ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن دعوت دینا، ہاں، اسلام کا دعوت دینا، اسلام کا دعوت دینا ارے میرا مشرکوں کے بھائی، لیے ہے نا۔ دعوت بھی ہے تبلیغ بھی، سنو میرا بات کو، جی دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے، بات جی سمجھے کہ نہیں؟ حضرت، یہ دعوت بھی بھی اور دیجیے۔ تبلیغ بھی مطلب یہ تبلیغ کا دونوں معنی الگ الگ کیا ہے؟ چیز ہے کیا؟ مطلب تبلیغ الگ ہے، دعوت الگ ہے؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ جی تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھومنا۔ جی، تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، گھومنا پہنچانا، تھوڑی ہوتا گھومنا۔ گھومنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی گھومو گے تب نہ پہنچاؤ گے آپ۔ کوئی ضروری نہیں ہے حضرت کہ گھومنے سے ہی پہنچایا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، چلو مان لیتے ہیں آپ ہاں کے حساب سے ہاں، کہ یہ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، جی تو ہم ممبر و محراب پہ خطاب دیتے ہیں تو کیا یہ کیا پہنچا ہی تو رہے ہیں؟ حضرت یہ تو اسلام میں آتا ہے نا، جیسے کہ ہاں ہمارے بھائی لوگ خود کلمہ گو ہیں، ان میں ہاں، کچھ خرابی آ گئی تو ان کو ہم اصلاح کرتے ہیں ان کی، یہ جی اصلاح جی ایک جی الگ جی، چیز ہے۔ لیکن تبلیغ جو دین کی دعوت دینا ہوتا ہے ہاں کہ ہاں ایک ہاں خدا کی طرف آؤ، رسول ہاں اللہ کی طرف آؤ، مذہب اسلام کی طرف آؤ، تو یہ جو ہاں ہے حقیقی تبلیغ ہے۔ ہاں، تو یہ دیکھیے اسلام، دیکھو غیر قوم کو بھی دعوت مطلب کہ دیتے ہیں، علماء دیوبند دیتا ہے، جیسے کہ مطلب آپ دیکھ لیجیے یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ دے رہے ہیں۔ ارے یار، پھر آپ ان کو وہ ویسے ہی ان پر الزام لگا کر کے جیل خانہ میں لے کے جایا گیا، پھر آپ ان کو اور بھی دوہرا پھنسانا چاہتے ہیں کیا؟ استغفر اللہ من ذالک۔ ارے ہاں، میرا بھائی ایک بات یاد رکھے آپ، کیا ایک بات یاد رکھے کہ کیا؟ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اور جب بڑے بڑے انبیاء کرام پر جب ان کے اوپر یہ ظلم کا لوگوں نے یہ لگایا کہ یہ ظالم ہے، یہ حکمرانی کرنا چاہتا، لوگوں نے پریشان کیا، ہمیشہ باطل حق کو پریشان کرتا بھائی۔ جی جی حضرت، لیکن وہاں جو حق بات والے سمجھے؟ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی جماعت لے لیجئے، یا ہاں صحابہ اکرام کی، یا عالم ربانی جو ہاں ہاں حق ہاں پر قائم ہیں، ان کی آپ اگر بات کرتے ہیں تو وہ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ، ہاں کہ جو جب ان کے زمانے میں بادشاہ کی طرف سے یہ افواہ پھیلایا گیا کہ قرآن مخلوق ہے، تو آپ نے ٹکر لیا، باضابطہ جواب دیا، تو آپ کو اذیتیں دی گئی، آپ کو قید خانہ میں بند کیا گیا، تو آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو بالکل یہ بالکل، جو ہے ایمان والوں کی شان ہے۔
مگر یہاں کلیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں، میں غیر قوموں کو نہیں کہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کرو۔ استغفر اللہ من ذالک۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے نمبر کہ آپ کھتولی کے اندر جا کر کے دیکھ لیجیے حضرت ہم آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں زیادہ؟ وہ یا نہیں پھر وہ اپنے سزا کو دیکھ کر کے ڈر گئے، کفار کو دیکھ کر کے ڈر گئے، اس لیے بولتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں، کسی جو ہے کافر ایک کو طرف دعوت سے نہیں آپ دیتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر الزام بھی لگایا جا رہا ہے، ہاں نہیں، ایک وہ طرف ان سے کے آپ کہنے مولانا پر، کلیم، سنو میرے بات کو، ہاں ایک طرف سے آپ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بھی بات مان رہے ہیں، ایک طرف سے بھی آپ یہودی نصارہ کا بھی بات مان نہیں رہے ہیں، سنیے میری تو بات، میں آپ آپ کو ایک پر قائم رہو، سنو میرے وضاحت بات میں کو، کر دیتا ہوں حضرت، وضاحت میں کر دیتا، سن ایک پر لیجئے۔ قائم رہے حضرت، نہیں آپ نہیں، ایک پر قائم رہے، میں دونوں الزام کی، پیر جی جی مطلب اپنا دونوں پیر دو ناؤ پر سوار نہ کریں، جی، سن چاہے لیں گے آپ جب تو آپ مولانا کو سمجھ کلیم میں آئے گا۔ صدیقی سنیے صاحب، میری بات، سنیے سنیے میں سنیے نے میری کیوں بات کہا، آگے میں سنیے، نے کیوں میری کہا بات مکمل ہو الزام جائے گی کے تو بارے میں آپ میں بول نہیں دینا، نہیں، آپ مجھ پر الزام اللہ کے لگا ولی رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہو جائے گی تو آپ بول دینا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا دونوں پیر دو ناؤ پہ نہیں رکھ سکتے، دونوں پیر ایک ہی ناؤ پہ رکھے، چاہے آپ یہودی نصارہ کی بات مانیں، چاہے آپ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی بات مانیں۔ تو میں بولوں حضرت، ہاں حضرت دیکھیے میرا دونوں پاؤں ایک ہی ناؤ پہ ہے۔ میں نے الزام کی بات اس لیے کی کہ مولانا جو آپ کے کلیم صدیقی صاحب ہیں وہ مکر گئے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تو مولانا کلیم صدیقی کے زبان کے مطابق، ان کے کلام کے مطابق میں نے کہا کہ جب وہ خود انکار کرے تو مطلب جو ہے کفار و مشرکین جو اعلانیہ کافر مشرک ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں ان پر، اس لیے میں نے کہا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایسا کرتے تھے، وہ کہتے میں ایسا نہیں کرتا تھا، تو بھائی آپ کے اور ان دونوں کی باتوں میں تو تضاد ہے، اور وہ خود اقرار جو جن کے بارے میں آپ صفائی پیش کرتے ہیں وہ تو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں مشرکین اور کفار کو دعوت اسلام نہیں دیتا ہوں، یہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا۔ تو یا تو آپ جھوٹے ہوں گے یا تو وہ جھوٹے ہوں گے، خیر مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ لیکن آپ نے ایک بڑی پیاری بات کر دی کہ جو تبلیغ میں مستورات کو لے کر کے جاتے ہیں وہ پکا حرام خور ہے، حرام کرنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ بالکل بالکل جی جی بالکل جی، بالکل۔ بہت اچھی بات ہے، اس سے ہم بھی اتفاق رکھتے ہیں۔ تو حضرت ہم آپ کے لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں تو الٹی سیدھی دلیل دینے لگتے ہیں وہ۔ میں الٹی سیدھی مطلب دلیل میں نہیں دیتا ہوں، ابھی آپ دیکھیے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے تعلق سے بات کر رہے تھے، جی آپ فوراً دوسرے پٹری پہ بدل گئے، ابھی تبلیغ پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیجئے دیکھیے تبلیغ پر سب دیکھیں۔ سے پہلے نمبر کہ آپ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے کتنے سارے لوگوں نے کیسے کیسے الزامات کے بوچھار کر دیے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ابھی آپ مان تو رہے ہیں کہ اب ان پر وہ الزام آپ لگایا گیا؟ ایک منٹ میری بات آگے سن لیں میرا بھائی، ہاں ایک الزام نہیں لگایا، آپ جو کہے نا کہ ہاں مولانا کلیم صدیقی صاحب مکر گئے، ہاں تو میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بھائی جو حق ہے تو حق ہے، حق والی بات بولیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ نہیں کام نہیں کیا۔ ہاں۔ یہودی نصارہ کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے ایک الزامات کی بوچھار نہیں ہے ان کے اوپر، کئی الزامات ایسے موجود ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم کو تو کہیں سے تو مطلب یہ نہیں ہے حضرت، ہم کو اس سے مطلب ہے انہوں نے کہہ دیا کہ میں غیر قوم یعنی مشرک اور کافر کو دعوت اسلام نہیں دیتا تھا، مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، ان کا ارے یہ کہنا اللہ، ہے۔ تو آپ ارے سچے ہیں یا وہ سچے ہیں، مجھے اتنا بتا دیجیے آپ۔ سنیے میرا بات کو، ہاں بتائیے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، برحق ہے، ہم بھی مانتے، آپ بھی مانتے، پورے امت مسلمہ حضرت مانتی ہم ہے۔ اس پر بات تو نہیں کر رہے نا۔ میرے بات آگے سن لے، میرے آگے بات سن لے، بات سمجھے کہ نہیں؟ قرآن میں کیا ہے کہ آپ ہر لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو، بات سمجھے کہ نہیں؟ یہودیوں کو بھی دعوت دیجئے، نصارہ کو بھی دعوت دو، مسلمانوں کو بھی دعوت دو، ہر اعتبار سے ہر لوگوں کو دعوت دو، بات مسلمانوں سمجھے؟ کو دعوت کیا دیں گے آپ، کلمہ پڑھنے کی؟ نہیں، ہم کلمہ پڑھنے کی دعوت کیوں دیں گے بھائی؟ ہم کو تو معلوم ہے کہ کلمہ وہ پڑھ چکا ہے، تو لیکن پھر ہم کو تو یہ دعوت کس لیے دیں گے آپ پھر؟ نماز کے لیے دعوت دیں گے۔ تو نماز کے لیے صحابہ اکرام نے دعوت دی، بالکل دیا۔ کن کو؟ ذرا بتائیے کہ کون نماز میں نہیں آتے تھے جن کو نماز میں لے کے آتے تھے صحابی رسول؟ ارے اللہ کے ولی کئی، اچھا اتنے جو مطلب اللہ کے رسول نے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو بھیجا دیگر جگہوں میں، شام، ملک شام میں بھیجا، جی اور جی کہاں کہاں فارس، جی مطلب کہ یہ جی فارس بھیجا، جی تو وہاں پہ جا کر کے اسلام پھیلا کر کے نماز پڑھنے کے جی، لیے پہلے دعوت کر۔ کلمہ پہلے کلمہ سکھائے، ارے اللہ کے پہلے بندے کلمہ بالکل سکھائے، پڑھوائے، پھر اس کے آگے بعد نماز میں جانے فرائض کے واجبات۔ لیے ہاں آگے عقیدہ مطلب یہ درست کرنا مطلب یعنی کہ ثابت ہوتا ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ حضرت تو وہ دعوت سنیے، دعوت دیے تھے ایمان کے لیے، جب ایمان کے لیے دعوت قبول کی ہم گئی کیا کام تو کرتے پھر ہیں؟ ان ہم کا دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو دعوت و تبلیغ، دعوت بھی ہم دیتے ہیں، اچھا پہنچانے والا
اچھا حضرت، مطلب مطلب ہم سے دعوت لوگ اور تبلیغ، فیضیاب حاصل کرتے ہیں. حضرت دعوت اور ہاں تبلیغ الگ چیز ہے، الگ الگ چیز ہے دونوں. دعوت الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے. ہم نے کیا بولا کہ دا پہنچانا، دعوت کا معنی بھی پہنچانا ہوتا ہے، جی بات سمجھے کہ نہیں. جی جی، اور تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے سے بتائیے وہی آپ. تو میں بتایا، پہنچا دینا. دعوت اردو کا لفظ ہے، تبلیغ عربی کا لفظ ہے. بالکل 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 حقیقت آپ نے کہا، میں جی مانتا ہوں میرا بھائی، جی میں آپ کی ہر ایک بات مانتا ہوں. لیکن ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، تو اچھا آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی جو مطلب دعوت اسلامی والے لوگ جو نکلے ہیں، تو وہ بالکل سراسر مطلب غلط کر رہے ہیں. ہاں، آپ لوگوں کے اصول سے تو غلط کر رہے ہیں بالکل. ہم اس غلط لیے نہیں مانتے ان کو. تو نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ بریلیوں پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت تم ایسا کرتے ہو تو صحابہ سے کہاں ثابت ہے، تم ویسا کرتے ہو تو صحابہ سے کہاں ثابت ہے. حضرت مجھے ایک بات آپ بتائیے، ہم یہ بریلیوں سنیے پر سنیے میری اعتراض بات. نہیں کرتے، سنو میرا بات کو. جی. ہلو. ہوں. ہم احمد رضا خان صاحب جو ہیں، ہاں. مولانا احمد رضا خان صاحب، ہم ان رحم اللہ پر تعالی بھی علیہ. ہوں. اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ایک عالم ہے. اب ہمارے جو ہم سے جو بڑے مطلب عالم ہیں، ہاں. ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے کہ ہم مولانا احمد رضا پر اعتراض کریں. ہوں. اس کے لیے ہم کو اتنا علم لانا پڑے گا. جو جی اور جی ان کا الگ مطلب مناظر لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے میرا جی بھائی. جی جی جی. ہاں حضرت خیر یہ آج ہے کہ آپ الگ موضوع کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں، کہ جس طرح سے آج تبلیغی جماعت ہاں لوگوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے کے آتے ہیں اور وہ غیروں کے پاس نہیں جاتے، تو ایسی دعوت و تبلیغ صحابہ سے ثابت ہے؟ غیروں کو چھوڑ کر کے سب سے اپنوں کو پہلے پکڑ پکڑ کے نمبر لانا. کہ جو تبلیغ کا جو بانی تھے مولانا، یہ بانی جی. یہ مولانا الیاس الیاس صاحب کاندلوی. رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہاں کہاں کاندلی بھی؟ ہاں، الیاس کاندلوی ہے نا اس کا نام، کاندلوی کے رہنے والے ہیں نا وہ. نہ میوات کے رہنے والے وہ ہیں تو جی. کاندلوی لگاتے ہیں. خیر جو بھی ہو، کہیں ہاں کہیں بھی ہو، ہاں ہاں خیر مطلب انہی کا مطلب یہ کیا ہوا ہے، بس سمجھے کہ نہیں. ہاں. اب یہ ایک اچھا کام، مطلب یہ مطلب ان کا جو نہج مطلب چلا جی اچھے طریقے سے، کہ ہاں بھائی جی لوگوں کو ہم دعوت دیں گے، غیر جی مسلموں کو دعوت دیں گے جی اور لوگوں کو، تو انہوں نے شروع کیا کام کو. جی. اب آپ یہ بات رکھو کہ اب اس میں بیچ میں امیر مطلب جیسے کہ مولانا سعد ہے، بات سمجھے کہ نہیں. جی جی ہم مولانا سعد کو تو بالکل نہیں مانتے. جی انہوں نے نہ جانے کتنی ساری غلطیاں بیان کیے ہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہے، جی اور انہوں نے رجوع نہیں کیا. جب دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ جی بھائی آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، غلط بیانی کی ہے، جی اور آپ نے یہ تفسیر اور تشریح غلط کیا ہے، جی. آپ کو رجوع کرنا ہوگا. ہاں. تو جی ظاہر سی بات ہے کہ آپ رجوع کریں. نہیں جی، ہم اللہ کے سامنے، بھائی اللہ کے سامنے تو رجوع ہر انسان کرتا ہے. جی وہ جو شرابی ہوتا ہے، شراب مطلب پینے کے بعد میں یہ رات میں جب اس کا نشہ اترتا ہے، ہاں. تو وہ بھی مطلب توبہ کرتا ہے. ہم مانتے ہیں اس لیکن بات کو. لیکن لیکن آپ کی مولوی ایک سعد جو ہے وہ نہیں ماننے والا بندہ ہے. ہم ماننے والا بندہ نہیں. ایک غلطیاں نہیں، کئی غلطیوں مطلب کہ یہ کر رہے ہو آپ. کتنی ساری غلطیاں ہیں جی جی، مطلب ان کی، بہت ساری آپ رجوع نہیں غلطیاں کر ہیں رہے ان کے، وہ غلطی ہو. نہیں بھائی کریں گے. علماء دیوبند اس کا بھی نہیں ہے. اگر علماء دیوبند میں سے کوئی عالم اگر غلط کرتا ہے نا، جی جی جی. تو اس کا ہم لوگ بینڈ بجانے والے ہیں. بات خیر، سمجھے کہ نہیں. اچھا صحیح بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن حضرت میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کہ اس سنیے سنیے طریقے سے سنیے، صحابہ ہم میں تھا. آپ نے کی نہیں جواب بات دیا. کو سنیے ہم بتا رہے حضرت، میں ہیں اب کی. آگے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ اب ان کا جواب نہ آپ نہ دیجیے. ابھی نہیں نہیں. اس کا بات ہم کو آگے سن لیجئے. جی آپ جی. کو سننا ضروری ہونا ہاں چاہیے. آپ ہاں، کو بتائیے بتائیے. دیکھیے ابھی جس طریقے سے حضرت ایک منٹ، مس آپ نے ابھی کہا کہ الیاس کاندلوی صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے یہ دعوت جو ہے کافر و مشرکوں تک پہنچانے کے لیے اس چیز کو جو ہے عام کیا، یعنی ہاں یہ جو ہے تبلیغی جماعت کی تحریک رکھی اور اس کو ایجاد کیا. ہاں حضرت ایجاد وہ کیا. جو دعوت حق کی کتاب ہے غالباً، اس میں لکھتے ہیں کہ میاں ظہیر الحسن، لوگ سمجھتے ہیں یہ تحریک صلاح ہے، لیکن حقیقت میں ایک نئی قوم پیدا کرنا چاہتا ہوں. وہ تو نئی جب قوم پیدا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. نئی قوم سے کیا مراد لیتے ہو آپ؟ نئی قوم یعنی نیا فرقہ. نئی قوم سے نیا فرقہ ہوتا ہاں ہے. تو پھر کیا ہوگا، آپ ہی بتا دیجئے. اور ابھی یہ جو ہمارا جو ایک پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے، جی. یہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ یہ کیا ہے؟ مسلمان کی جو پہچان ہے، جی یہ مذہب اسلام کی جو پہچان ہے، جی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہی تو پہچان پوچھ رہا ہوں. پہچان ہے بھائی، کیا ہے؟
हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या है ये। पहचान है और क्या है? एक पहचान है ना जी, इस्लाम का एक पहचान जी है कि जी मतलब कि इस्लाम मजहब में से जी यहूदी उसका अलग मजहब है, हिंदू उसका अलग मजहब है। जी। खैर हम इस पे अभी नहीं जाने के लिए चाह नहीं रहे नहीं हैं, हम हजरत, इस पे जाने के लिए चाह रहे हैं। जी सुनो मेरे बात को, नहीं हर नहीं हजरत, अभी आप चीज इसका का जवाब देने वाले थे, नहीं दे पाए। अब आपके नहीं आप नहीं जो नहीं नहीं जवाब दे नहीं रहे थे नहीं उस पर कुछ एतराज बनता है। नहीं मतलब नहीं, कोई सुनो मुसलमान, मेरी मेरा बात सुनिए बात हजरत, को मेरी आगे बात आप जी जी आगे आप नहीं बढ़ने करने देंगे दे रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप एक सार एक मिनट मतलब हजरत, हम एक एक सार से मिनट, बात करेंगे आपसे। एक मिनट हजरत, अगर आज कोई मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कहे कि हम नई कौम पैदा करेंगे, तो इससे क्या मुराद लिया जाएगा? कि वो मजहब इस्लाम पैदा करेगा या मजहब आप इस्लाम के किताब खिलाफ पर कुछ पैदा एतराज करेगा? कर रहे हो, आप जी किताब का एतराज अभी हम मतलब किताब के ताल्लुक से अभी हम नहीं बोलेंगे, बस चलिए समझे कि मत नहीं। बोलिए, चलिए ठीक है मत बोलिए। बस समझे। जब आप सही साबित करने की कोशिश करेंगे कीजिएगा शौक से। चलिए ठीक है। हाँ अरे तो मेरे हजरत, भाई आप सोचते हो कि ये उलमाए देवबंद सब बिल्कुल काफिर मुशरिक हिंदू सब यही सबको है, हम नहीं यही कहते कहते हो ना हैं, आप? नहीं 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 मौलाना सद्दाम साहब, मैं सबको नहीं कहता हूँ, बल्कि उलमाए हरमैन शरीफैन का जो फतवा है कि ये जो चार अकाबिर है इनके कुफ्र पर जो शक करेगा, जो इसको अपना हादी मानेगा, मौला मानेगा, मौलाना मानेगा, तो वो काफिर हाँ। होगा। और जो धोखे में है, जिन्होंने इनकी इबारत अरे को भाई पढ़ा नहीं नहीं हरीमैन जाना। अरे भाई हरम शरीफ के मतलब के उलमा पर मतलब आप क्या आपके खुद उलमा कहते हैं ये बात? क्या बरेलवी उलमा खुद कहते हैं क्या कहते आपके हैं? ये बात क्या? कि हम चार मतलब इनके चार अकाबिर को हम काफिर मानते हैं। तो हाँ वो तो खैर अपनी जगह पे है जी, भाई, काफिर उनके मानने वाली बात उनके हाँ खैर उनके साथ में मसला उनके साथ में है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात आगे समझने की जी, उनके कोशिश साथ में करें आप। मसला नहीं है सद्दाम भाई। मसला ये है कि उलमा हरमैन शरीफैन का जो फतवा है ना, वैसे मन शक फी कुफरी ही व अजाबी ही फ़क़द कफर, कि जो हम्म। इनके काफिर होने में शक करेगा, अजाबी होने में शक करेगा, वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है क़तिआत इजमा का इनकार किया है। अच्छा जिसके कती होने पर इजमा है उसका इसने इनकार किया है, इसलिए उलमा हरमैन शरीफैन ने ऐसा फतवा दिया है। सुनो ना मेरे भाई, हाँ सदम भाई बोलिए। आप ये किताब पढ़ लो अल मुहन्नद अलल मुफन्नद का, ठीक है? जी उसमें मतलब उसका ये जवाब है। जी नहीं नहीं नहीं, वो किताब जो वो हुस्साम उस किताब पर हमारा कोई हुस्सामुल भरोसा नहीं है मौलाना सुनो सदम। ना मेरा बात को, जी सुनो मेरा बात जी को सुनो। जी हुस्सामुल हरमैन का जवाब है अल जी मुहन्नद अलल मुफन्नद। जी उसमें एक नहीं 42 है मतलब हरम शरीफ के बड़े बड़े उलमाए किराम का उसके अंदर तस्दीकात और तकरीजात मौजूद है। बात जी समझे कि नहीं? जी आपको अगर भरोसा नहीं है, जी अभी आपने कहा कि हम मतलब ये हरम शरीफ के लोग मतलब ये कुफर का फतवा दिए हैं, जी आपके हम बात मान लिए, तो आप ये बात मान लो कि आप तकरीब कम से कम 25 से 26 तो हरम शरीफ का है, और फिर दमिश्क का 14 उलमाए किराम ये मुफ्तियान इज़ाम का है। हजरत, तो छोड़िए, अभी दमिश्क सुनो को मेरा रहने बात को, देते हैं। पहली बात सुनो ये क्या, मेरा नहीं बात नहीं को, आपने खैर अभी या मेरी मेरी भी बात बात सुन को ली है अभी आप हजरत। फालतू मान रहे आदि हो, नहीं नहीं हजरत, अभी आप आपने फालतू मान रहे हो। नहीं नहीं फिर हजरत, आपने अल मुफन्नद अलल मुहन्नद की बात की है ना, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद की, तो मैं हाँ आपको ये बता देता हूँ कि पहली बात, उस किताब में अगर हाँ तखरीजात जिनकी मौजूद हैं, तो हाँ उन्होंने ये लिखा हो कि मैंने जो पहले फतवा दिया था उससे रुजू करता हूँ, और उनके हम्म नाम वो कौन है, क्या हैं, हम्म जिस तरह के हम्म हुसामुल हरमैन शरीफैन में पूरा उनका एड्रेस है, उनकी हाँ तारीफ है, फिर उनके हाँ तखरीजात हैं, उनके दस्तावेज मौजूद हैं। हाँ तो इस तरह से अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में बात नहीं पाई जाती। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें हजरत कि हाँ। उसमें लिखने वाले ने इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक के ताल्लुक से जो लिखा है, तो उसमें उसको खारजी और सुनो बागी ना माना भाई, है। नहीं मेरी ऐसा बात है, सुनिए, ये सुनो ना 1 मिनट बाबू, की बात है आपका नाम हजरत। क्या है? जी आपका मुनव्वर नाम क्या हुसैन, है? मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। मुनव्वर भाई जी सुनो, ये हजरत, बस मुनव्वर एक भाई, मेरी बात ये कट आप रही है। उलमाए आप दो देवबंद मिनट के सारे किताब को आप रद्द कर दो, बात समझे कि नहीं नहीं? नहीं आप रद्द नहीं अपने किताब पर, आपके किताब पर भरोसा है आपको, हजरत, हजरत मैं अच्छी वो नहीं बात कह है, रहा हूँ रखें। हजरत, हम हजरत लोगों को बिल्कुल अलग कर दे। नहीं नहीं हजरत, हमको मैं मालूम है कि जब आप हाँ मानते ही नहीं हो, नहीं आप नहीं हमारे कोई भी किताब को नहीं मानोगे। नहीं हजरत, हम दलील रख रहे हैं, आप भी दलील रखे हैं, कोई बात तो नहीं है। मैं अरे ये कह मेरा रहा हूँ कि भाई, सुनिए, आप आपका किसी नहीं हजरत, मेरी बात एक सुनिए, भी एक किताब को, मिनट आपके बात से ये साबित होता है कि क्या आप मेरा एक भी किताब को नहीं माना होंगे। नहीं हजरत, तो उसमें हम दलील दे रहे हैं ना कि ये चीज नहीं है जिससे वो किताब मोतबर नहीं माना जाएगा।
میں نے اگر تو کہا آپ کہ المفن 26-27 علماء کا جی تقریضات بھی موجود جی ہے اور حضرت، تصدیقات بھی موجود جی ہے، حضرت یہی تو بات سمجھے کہ نہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان آپ تخریجات آگے جا کر میں کے کتاب کو دستاویز بھی کھول کر موجود کے ہونا چاہیے دیکھو، حضرت، ان کتابوں حضرت میرا حضرت والا، جی وہ کتاب کو آپ کھول کر کے دیکھیے، پی ڈی ایف میں موجود جی ہوگا، حضرت، نہیں میں تو پی ڈی یہی کہہ ایف رہا میں ہوں نہیں، سوری، حضرت جاؤ آپ دارالعلوم دیوبند جاؤ یا چاہے کراچی لاہور جاؤ جی اور وہاں پہ جا کر کے اس کو اسکرین شاٹ کر کے وہاں سے لے کر کے آؤ حضرت میں کہ یہ نہیں ہاں کہتا، میں واقعتاً یہ کیا لکھا حضرت ہوا ہے۔ آپ کی بات میں مان رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کتابوں میں وہ المفند علی المفند میں جو تقریضات ہیں ان کے نام بھی نہیں ہیں، فنا نے ایسا کہا، وہ ڈھلانا نے ایسا کہا، ان کے نام تک موجود نہیں، ان کا شعبہ کیا تھا، وہ کون تھے، کن کے بیٹے تھے، اور ان کے دستخط بھی موجود نہیں ہے، جبکہ حسام الحرمین شریفین میں سب کچھ پورا ان کا جو ہے نتیجہ اخذ کیا گیا، وہ کون تھے، کس شعبے کے مالک تھے، اور انہوں نے سگنیچر بھی کیا ہے، دستخط بھی کیا ہے، تو جن کے پاس سگنیچر دستاویز موجود ہوگا وہ زیادہ معتبر ہوگا۔ اور اس کتاب کے ارے بارے میں میرے آپ سے بھائی، یہ کہہ رہا ہوں تو کہ اس کا مطلب ہے کہ المحند المفند آپ نے اوریجنل جو ہے وہ آپ نے کھول کر پڑھا ہی نہیں۔ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہی بھیج دیجیے گا، میں پڑھ لوں گا اور دیکھ لوں گا کہ کہاں ان کے دستاویز موجود ہیں جنہوں نے تقریرات کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے پہلے غلط فتویٰ دیا تھا، اب رجوع کر رہا ہوں، دکھا دیجیے گا۔ اور اس کتاب کے جھوٹا ہونے کا جو سب سے بڑی دلیل ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں ابن عبد الوہاب نزدی کو خارجی بتایا گیا، باغی بتایا گیا، اور فتاوی شامی شریف کا حوالہ نوٹ کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے رشید احمد گنگوہی نے جو ہے ابن عبد الوہاب نزدی کے عقیدے کو عمدہ عقیدہ بتایا ہے، اور اچھا آج بھی ابن عبد الوہاب نزدی کو آپ لوگ جو ہے عمدہ عقیدہ والا مانتے ہیں، اس کو مومن مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی تو بتائیے، وہ جس کتاب میں صاف جھوٹ اور دجل فریب موجود ہو تو کیسے اس کتاب پر اعتبار کیا جائے گا؟ آپ ہی بتائیں۔ سنو نا میرے بات کو، جی صدام بھائی بولیے۔ سب سے پہلے نمبر منور بھائی ہاں کہ آپ کوئی بھی کتاب ہمارا مانو گے نہیں، بات سمجھے گی نہیں؟ نہیں، آپ اگر دلیل دیں گے تب مانیں گے نا صدام بھائی، آپ اگر دلیل نہیں دے سنیے، پائیں گے تو ہم بتائیے لوگوں کیسے کا مانیں ہے، گے؟ ہم لوگوں کا نہیں، جی ہم لوگوں سے مراد ہم نے غلط کہا ہے کہ ہم لوگوں کا ہے فتاوی رحیمیہ، فتاوی قاسمیہ، فتاوی محمودیہ، دیگر جتنے بھی بڑے بڑے فتاوی کی کتاب ہے جی اس کو آپ نہیں مانو گے۔ آپ یہ منتخب احادیث کو بھی نہیں مانتے، آپ فضائل اعمال کو بھی نہیں مانتے، آپ فضائل صدقات کو بھی نہیں مانتے، آپ بہشتی ثمر کو بھی نہیں ہم مانتے، کیسے آپ مانے بہشتی زیور صدام کو بھائی، بھی ہم کیسے مانتے۔ مانے؟ ہم تو جانتے اس ہیں کہ کا ان کے مطلب عقیدہ ہے ٹھیک نہیں ہے۔ منور بھائی، ہم لوگ پکا ہندو ہو گئے ہیں تمہارے نزدیک، سمجھے کہ نہیں؟ اب رامائن کا کتاب پڑھنا پڑے گا، سمجھے کہ نہیں نہیں؟ دیکھیے حضرت، ہم ویسے کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، صحیح بات ہے، ہاں، اور کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، ہاں، لیکن تکلیف جب ہوتی ہے کہ جس اصول سے اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میلاد صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ نے میلاد کب منایا؟ قبر پر اذان دینا صحابہ سے ارے ثابت ہے، بھائی کھڑے ہلو، ہو کر سنو کے میرا سلام بات پڑھنا کو، صحابہ سے میلاد ثابت ہے۔ سے جہاں تک آپ بات بول دیے، میلاد کے ہم نہیں پڑھاتے، کیا ہم نہیں مطلب کہ یہ جو جلسہ، دیکھو آپ میلاد کہتے ہو، ہم جلسہ مطلب کہ ہم جلسہ عام کہتے ہیں یا چاہے عظیم جی الشان کہتے ہیں، جی اسی کو تو میلاد کہتے ہیں جی میرے جی بھائی۔ جی 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 ہاں، تو وہ یہی تو سوچنا چاہیے نا، دیوبندی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو سوچنا سنو، چاہیے نا۔ میلاد آپ جو شروعات کرتے ہو، ابتدا کرتے ہو، جی قرآن کریم سے شروع جی کرتے ہو، الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کہ یہ ان جی کے نعت یہ پڑھتے ہیں، اخلاق کو بیان کرتے ہیں، ہاں بات سمجھے کہ نہیں؟ جی 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 ایک مطلب کہ یہ نظم کے اعتبار سے، نعت کے ہاں اعتبار سے ان کے شان بیان کرتے ہو، جی اور اسی طریقے سے عوام الناس کے اندر مطلب یہ فیض پہنچاتے ہو، جی قرآن جی کریم کی اہمیت بتاتے ہو، جی یعنی کہ دیگر مطلب یہ عنوان بیان کرتے ہو، جی اسی کو تو میلاد کہتے جی ہیں۔ حضرت، تو جو شخص یہ کہے کہ میلاد بدعت ہے، ناجائز حرام ہے، تو ان کے لیے کیا خیال فرماتے ہیں؟ یہ غلط کہتا ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے کہتا ہے، بات جی سمجھے کہ نہیں؟ جی وہ اس کے اندر علم نہیں ہوگا بھائی، جی 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 بات سمجھے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے نا، لیکن اچھا، سلام پڑھنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جی شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جو کہتے ہیں، جی ہم کو تو پورا یاد ہے۔ جی دیکھو، ضروری نہیں ہم اگر سلام اگر ہم کھڑے ہو کر کے نہ پڑھیں گے تو کیا ہم مسلمان نہیں 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 نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت، ہم ہیں؟ لوگ بھی یہ کہتے ہیں پڑھنا کھڑے ہو کر کے مستحب ہے، پڑھو تو اچھی بات ہے، آپ بیٹھ کر کے بھی پڑھو، کھڑے ہاں ہو کر کے بھی پڑھو، ہاں، کسی بس طریقے سے ہاں بھی جس پڑھو، طرح پڑھو، پڑھو۔ ہاں آدمی مطلب سلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہونی جی چاہیے۔ جی جی، اور لاؤ ادھر ہی لگا کے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، ہاں، ہاں، تو ہمارا بس دل سمجھے، کا جو تار ہے ادھر جڑا رہتا ہے، تو ہم عقیدت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کہ چلو کھڑے ہو گئے اپنے نبی کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر توجہ فرما دیں حجاب اٹھا دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت حال سے آگاہ بھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر سنو میرا بھائی، جی مطلب کہ میری بات کو ہم سلام کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی جی، بے پڑھ شک سکتے بے ہیں، شک بے کسی شک، کو اعتراض نہیں ہونی جی جی چاہیے، جی، بے شک صحیح بات ہے ٹھیک ہے۔ بالکل۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تحیات ہم مطلب بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، اللہ جی کے رسول پر سلام بھیجتے ہیں، جی درود شریف بھی پڑھتے ہیں، جی، بات سمجھے کہ نہیں؟ جنازے کی تو نماز میں کھڑے ہو کر کے درود پڑھ لیتے ہیں، جی بالکل بالکل بالکل، ہے ایک نا؟ دم بہترین بات کہی آپ نے، ایک دم ہاں حقیقت بات ہے۔ ہاں جہاں پہ کھڑا ہونے کا ہے وہاں پہ ہم کھڑا ہوتے ہیں، ہاں، جہاں پہ بیٹھنے کا ہے تو بیٹھ بھی مطلب جاتے ہیں، بالکل صاف ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر اور کے بھی بیٹھ پڑھ کر سکتے کے ہیں۔ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں کوئی جو اعتراض کرے وہ پکا جاہل ہے۔ جاہل ہے، بالکل جاہل جی ہے، جی جی اس کو نہیں آتا ہے، جی اس کو تھوڑا سا علم حاصل کر لے گا، اور مطلب اپنے آپ کو دیکھو میرا بھائی، یہ منور بھائی، میں یہ صرف اتنا کرتا ہوں کہ میں صرف اپنے مسجد کے اندر سیرت پہ بیان کرتا ہوں، اللہ جی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بیان کرتا ہوں، جی چوری چماری وغیرہ ہم اختلافی مسائل میں نہیں پھنستے، جی بس سمجھے کہ نہیں، اور ہم اختلافی بات بھی نہیں کرتے۔ اختلافی بات کرنے سے نا آدمی تھوڑا سا مزاج کے اندر یہ کیا اکڑو پن ہو جاتا ہے، کتنا کب تک کہ اس طریقے سے اگلا وہ بھی مسلمان بھائی ہے یار، اس کو کیوں پریشان کرو گے خام جی مخواہ؟ جی، لیکن ہاں، یہ تم ایک صدام بھائی دوسرے میں کے بھی لیے الحمدللہ میں اپنے مسجد میں بیان کرتا ہوں، تو میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام کیسے جانشاور کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالکل اس بالکل بیچ میں عقیدہ بھی بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، میرا صحابہ بھائی اکرام سے جب کس قدر پیار ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہر بعد کے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے مسلمانوں کو جو ہے آپس میں لڑا دیا، آپس میں جو ہے پھوٹ پیدا کروا کے مسلمانوں کو جو ہے فرقوں میں بانٹ دیا، تو ان یہ سب چیزوں سے عقیدہ پر آگاہ ڈاکہ کرتے۔ ڈالا ہے انہوں نے، جی یہ عقیدہ پر ڈاکہ ڈلوایا ہے جی انگریزوں نے، جی 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 بات سمجھے کہ نہیں؟ جی جی، تو صحیح یہ بات ہے۔ حقیقت ہے، جی 1947 سے پہلے جی ایسا ہی کچھ ہوا ہے، بات جی سمجھے کہ نہیں؟ جی جی کہ جی مسلمان سے تو لڑنے کی اوقات نہیں تھی، جی، تلوار تو مطلب یہ مسلمانوں کی تلوار تو ان کے کلیجہ پہ ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ تلوار کیا، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہی اس پر بھاری پڑ جاتا تھا۔ بے شک بے شک بے شک، تو جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مطلب یہ انگریزوں نے مطلب فرنگیوں نے یہ کیا کیا کہ ہاں بھائی اب مسلمان کو توڑو گے تو ہم لوگ خود بخود جیت جائیں گے، بات ہاں، سمجھے کہ نہیں؟ پہلے جو ہے حجاز اقدس میں وہ کام کیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کروایا ہاں، یہودیوں کے سعودیوں کی وجہ سے، پھر ہندوستان میں آج ڈاکہ ڈالا۔ دیکھیے آج خلافت عثمانیہ مطلب الحمدللہ 650 سال تک ایسے غالباً جی جی 650 سال تک حکومت کیا، بات جی سمجھے کہ جی جی نہیں؟ یہ خلافت عثمانیہ جو عثمان ہے یا چاہے عثمان ثانی ہے جی یا دیگر مطلب بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جی ملک ایسی فتح نہیں کیا جی جی انہوں نے علماء کرام کا احترام کیا، جی، عزت کیا۔ پیران اعظام اولیاء کاملین کے ہاں دامن میں رہتے تھے وہ۔ ہاں رہتے تھے وہ، جی آج کمینہ مسلمان چٹا کہیں کا، یہ چٹا مسلمان لوگ بیٹا یہ مولوی لوگ کو دیکھتا ہی اس کا مطلب یہ پچھواڑے کا گو نکلنے لگتا صحیح بات ہے، تو لیکن یہ حضرت تو آج مسلمان تو کیا ہوگا سے بتائیے ہم کو، ہاں صحیح آج بات ہے نا۔ مسلمان اب کیا ہوگا؟ دیکھیے حضرت، جب تک پستی خلافت کی حالت میں عثمانیہ رہے گا۔ جب خلافت عثمانیہ کا دورہ تھا تو مسلمانوں کی عزت تھی، دبدبہ تھا، کوئی گندی نظر نہیں ڈال سکتا تھا ایمان والوں پر۔ آج حال دیکھ لیے مسلمانوں کا، سعودی تو قبضہ کر کے بیٹھا ہے حرم شریف میں، لیکن کبھی ہاں اس نے کوئی بات کی دشمنوں کے خلاف؟ کہیں پہ مسلمان مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، جہاں تک کہ وہ ساتھ دے گا دشمنوں کا۔ خیر وہ الگ دیکھو بات ہے۔ دیکھو منور بھائی، آپ جی ریکارڈ کرنا ہے میرا بات کو تو آپ ریکارڈ کر سکتے ہو، جی جی ایک بات میں بولتا ہوں، جی، بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں بتائیے۔ ہم سعودی عرب کو سب سے گھٹیا جگہ مانتے ہیں، ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ وہاں پہ مکۃ المکرمہ ہے، اور میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آپ نے آرام فرما رہے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں؟ مولانا صدام صاحب، آپ کی نیت ٹھیک ہے، الفاظ آپ کے بگڑ گئے۔ اس سعودی عرب کے جگہ کو گھٹیا نہیں مانتے، الحمدللہ وہ تو ہمارے آنکھوں کے تاج ہے، ٹھنڈک ہے۔ وہاں کا بالکل جو ظالم بادشاہ ہے، جن ڈاکوؤں نے قبضہ بادشاہ کیا ہاں ہے، ہاں بالکل ان بالکل کو ہم بالکل بالکل چمار سے زیادہ ذلیل اور مسلمان کا پکا سڑا ہوا دشمن مانتے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہا جی آپ نے، جی تو ہم ان لوگوں کو اسی طریقے سے مانتے ہیں،
بات سمجھے کہ نہیں؟ جی 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 ہم ان لوگوں کو ظالم مانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو مانتے ہی نہیں یار، جی 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 بات سمجھے کہ نہیں؟ جی جی ہم صحیح ان لوگوں بات کو مانتے نہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا یہ روزہ مقدس روزہ انور جو ہے، جی ہم ان کو احترام کرتے ہیں، جی مکۃ المکرمہ کا احترام کرتے ہیں، جی اور انشاءاللہ مرتے دم تک احترام کرتے جی رہیں گے۔ یہ تو ورنہ احترام سعودی ہی کی عرب بات کے نہیں اندر ہے آپ اگر زنا دیکھ لیجئے، جی زنا عام ہے، ظلم، چوری، ڈاکہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے بھی زیادہ وہاں پہ ڈاکہ زنی چلتا ہے۔ جی 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 ہم تو یہ کہتے ہیں صدام صاحب کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد اقدس کے لیے جان دینی پڑے تو الحمدللہ ہم جان دے دیں گے، اس قدر بے شک، محبت ہے اس روضہ پاک سے۔ بالکل مگر بالکل حضرت بالکل۔ ایک بات ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب کے بارے میں حکایات اولیاء میں جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتاب جو ہے بہت سارے مولویوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ میں نے ان کتاب میں جو ہے سخت الفاظ کہہ دیے ہیں، یعنی جو شرک خفی تھی اس کو میں نے شرک جلی کہہ دیا ہے، تو امید ہے کہ یہ ایک منٹ مجھے تھوڑا سا فون آ رہا ہے میرے بھائی۔ چلیے ٹھیک ہے، اذان যে ہو رہی ہے ব্যক্তির انشاءاللہ بعد میں সঙ্গে بات کرتے ہیں۔ আপনি কথা বলছেন তিনি نہیں آ رہا ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے بہت سارے مولویوں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے تقویت الایمان کو رکھا اور کہنے لگا کہ بعض جگہ سخت الفاظ آ گئے ہیں، مثلا شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے، جس سے شورش کا اندیشہ ہے، یعنی فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، اور توقع ہے، امید ہے کہ لوگ خود ہی لڑ بھیڑ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے تم لوگوں کے سامنے کتاب رکھ دی ہیں، اب تمہاری مرضی، تم چاہو تو چھپواؤ یا جو ہے پھاڑ دو یا اس کو پھینک دو۔ میں اگر رہتا تو میں جو ہے اس کو صحیح کرتا، چونکہ میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے پھر جہاد کا ہے، تو لہٰذا وہ جہاد کے نام پر جو فساد کرنے گیا تھا سکھوں کے ساتھ، وہیں پہ وہ بیچارہ مارا گیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے بات پوری کر دی، اب آپ حضرات اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔